سورہ آل عمران آیت نمبر 111 اور 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ہرگز نہیں، یضرکم نقصان دے سکتے تم کو، الا مگر، اذی تکلیف، وَإِنْ اور اگر، یقاتلوکم وہ لڑائی کریں گے تم سے، یولوکم پھیر دیں گے تم سے، الادبارا پیٹھ، ثم پھر، لا نہیں، ینصرون مدد ملے گی۔ ضربت ماری گئی، علیہم ان پر، اذلۃ ذلت، اینا جہاں، ما کہیں، ثقفوا پائے گئے، نظر آئیں گے، الا مگر، بحبل ساتھ رسی کے، من اللہ اللہ کی، وحبل اور ساتھ رسی، من الناس لوگوں سے، وباء اور کمایا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ سے، اور ضربت لپٹ پڑی، علیہم ان پر، المسکنۃ ناداری کی، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ، کانوا تھے، یکفرون وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون الانبیاء اور قتل کرتے پیغمبروں کو، بغیر حق ناحق، ذالک یہ، بما عصوا اس لیے کہ نافرمانی کی، وکانوا اور تھے، یعتدون حد سے بڑھتے ہوئے۔ لن یضرکم الا اذی وَإِن یقاتلوکم اور یہ تمہیں خفیف تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے، یولوکم الادبار ثم لا ینصرون تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کو مدد بھی نہیں ملے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت ان سے چمٹ رہی ہے، مگر اس کے کہ یہ خدا، وحبل من الناس وباء بغضب من اللہ مگر اس کے کہ یہ خدا اور مسلمان یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یہ لوگ خدا کے غضب میں گرفتار ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ یہود تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہی صرف گالیاں دینا، پروپیگنڈے، ذہنی تکلیف دینا، یہی کر سکتے ہیں، اور اگر بات جنگ کی آئے تو ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور اگر یہ یہود اہل کتاب یا بالفرض جنگ کے لیے جو ہے سامنے آ بھی جائیں تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے، اور ان یہود کی کوئی مدد جو ہے نہیں کی جائے گی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ لوگ جو ہے مخلص نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 112 میں ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان یہود کو کہیں دیکھ لو تو ان کی مقدر میں جو ہے ذلت ہے، رسوائی ہے، اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہود کا قبیلہ بنو قینقاع سب سے پہلے نکالا گیا مدینہ سے، پھر بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ قبیلے کو جو ہے قتل کیا گیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا دی گئی۔ اس طرح نجران کے جو عیسائی آئے تو انہوں نے بھی جزیہ قبول کر لیا، تو یہ بھی ذلالت کی زندگی ہوئی ان کی۔ تو اگر یہ لوگ اسلام قبول کرتے تو ان کو حقوق جو ہے سارے مل جاتے، دنیا آخرت اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے برباد کر دی ہے، اور ان یہود نے پیغمبروں کو ناحق قتل کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریف یعنی چینجز لے کر آئے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے، اور ان پر یہ ذلت اور رسوائی جو ہے ان پر ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا مقدر جو ہے ذلت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔